السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، اور اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو بڑی ہی سخت طبیعت کے ہیں، سخت گیر ہیں اور انتہائی زوراور بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی سرے منہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی سورة الفرقان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ
ہم سب کو متقین کا امام بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کے اوپر اولاد کے جو حقوق لاگو ہوتے ہیں اور شریعت اسلامیہ نے جو والدین کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کچھ جمعات سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت سے درست رہنمائی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں دن پیدائش کے بچے کی ولادت کے 7ویں دن جو 3 اہم امور سر انجام دینے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کہ عقیقہ کرنا 7ویں دن یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ والدین اگر والدین ہونے کا استحقاق رکھنا چاہتے ہیں اور اس استحقاق سے قیامت کے دن مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 7ویں دن عقیقہ کرنا لازمی ہے۔ یعنی جو والدین 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ گویا عقیقہ عقہ سے ہے، عقہ یعقو سے، جس کا معنی آزاد کرنا ہے۔ گویا والدین کو اولاد کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور دوسرا کام 7ویں دن نام رکھنے کا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کا حلق کرنا ہے۔ بچے یا بچی کی سر کے اوپر اس طرح سے حجامت بنوانی ہے کہ اس کے سارے بال حلق پوری ٹنڈ کرا لی جائے۔ اور محدثین کا طریقہ یہ ہے، جو بعض روایات سے انہوں نے اخذ کیا ہے، کہ وہ جو بال بچے یا بچی کے اترتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ صدقہ بھی کیا جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین ان بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کیا کرتے تھے، اس کے برابر چاندی تول کر اتنا صدقہ کر دے۔ تو چاندی صدقہ کی جائے یا روپے صدقہ کیے جائیں، کچھ نہ کچھ بچے کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، یہ بھی محدثین کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ 3 کام یہ مسنون عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ وہ گروی رکھا ہوا ہے، بعقیقتہ، آزاد اس وقت ہوگا جب اس کا عقیقہ ہوگا۔ اگر عقیقہ نہیں کیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس پر بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے اندر اور 10 حصے ہوتے ہیں اونٹ کے اندر، اگر 7 بچیوں کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا تو 1 گائے کر لی جائے، 7 کی طرف سے ہو جائے، یا پھر 5 بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا تو 1 اونٹ کر لیا جائے، 10 کی طرف سے ادا ہو جائے۔ کیا یہ ہو جاتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو قربانی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سہولت دی ہے امت کو، وہ تو قربانی میں ہے۔ قربانی کے 7 حصے گائے کے اور 10 حصے اونٹ کے ہو سکتے ہیں۔ عقیقے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ عن الغلام شاتان مکافاتان، 2 بکریاں 2 جانیں دینی پڑیں گی ایک بچے کے عوض۔ وعن الجاریہ، اور اگر لڑکی ہو، بیٹی پیدا ہو، فشاتن، تو پھر 1 ہی بکری کافی ہے۔ گویا 1 جان ایک بچی کے عوض اس کا صدقہ کرنا پڑے گا، پھر عقیقہ ہوگا۔ اور اسی طرح 2 جانیں بچے کے عوض۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ گائے بھی اگر ذبح کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو شاتان کا ہے، 2 بکریوں کا ہے، تو اگر آپ گائے بھی ذبح کریں بچے کے عقیقے پر
تو آپ کو 2 گائیں ذبح کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ 2 بکریوں کا حکم ہے، آپ خود سے حصے ڈال کے قربانی والا اصول عقیقے کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کس طرف لے جایا جا رہا ہے بچے کو، یعنی پہلے دن سے اذان کہنے کے بعد اور تحنیک کرنے کے بعد 7ویں دن جو عقیقہ کرنا ہے اور نام رکھنا ہے، تو میں پچھلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ نام رکھنے کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ مقرر فرما دیا۔ نام تو ہو جائے گا، بعد ازاں لوگوں نے سوالات کیے کہ جی کوئی شخص اگر کسی لفظ کو نام دے دیتا ہے، قرآن کا کوئی لفظ پکڑ کے، حدیث کا کوئی لفظ پکڑ کے، یا حتیٰ کہ کسی زبان کا بھی کوئی لفظ پکڑ کے وہ نام رکھ دیتا ہے، تو کیا وہ نام نہیں ہوگا؟ نام تو ہو جائے گا۔ آپ کسی کا نام پہاڑ خان بھی رکھ دیں تو نام تو ہو جائے گا۔ آپ کسی کا نام ہیبت خان رکھ دیں، نام تو ہو جائے گا۔ آپ جو مرضی نام رکھ دیں، حتیٰ کہ کسی کا نام چڑیا رکھ دیں تو چڑیا بھی نام ہو جائے گا، جس کا جو مرضی نام دے دیں، لیکن یہ مسنون نام نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تاریخی اور معنوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام کی تاریخی یا یوں کہہ لیجئے تاریخیت اور معنویت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا ابناکم باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھا کرو اپنے بچوں کے، نبیوں کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ تکنیک کیا ہے کہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہوگی۔ جب آپ اس نبی کا تذکرہ سن کے، نبی کے بارے میں تصور کر کے اپنے بچے کا نام رکھیں گے، تو ساری زندگی جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا، لوگ اسی نبی کے نام سے اس کو پکارتے رہیں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اسی نبی والی خصوصیات اس کے اندر پیدا فرما دے۔ ویسے تو نام صرف پہچان کے لیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ، جو سب سے زیادہ اللہ کو 2 نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ یہاں سے بھی وہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر نام کے ساتھ عبد لگا دے، ہر اللہ کی صفت کے ساتھ عبد لگا دے تو یہ بہترین ناموں میں سے ایک نام ہو جائے۔ اور بعض نام ہوتے ہیں جو آپ کسی شخصیت کو کہتے ہیں یہ اسم با مسمہ ہے، یہ اسم با مسمہ ہے۔ کیا مطلب کہ جو نام ہے اسی طرح کے اس کی حرکتیں ہیں، جو کام کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں جو اس کا نام ہے۔ اور نام رکھتے وقت اگر یہ بات والدین کے ذہن میں ہو، مثلا کوئی اپنے بچے کا نام حامد رکھتا ہے اور ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ حامد کا معنی ہے حمد بیان کرنے والا، کہ اللہ اس کو حمد بیان کرنے والا بنا دے، یہ ذہن میں رکھ کے نام رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچے ترین ناموں میں سے وہ نام ہے جو انسان کے کاموں کو ریفلیکٹ کرے، جس سے انسان کا کام سمجھ میں آتا ہے، جس سے انسان کے عمل سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر وہ نام رکھ لیا جائے تو اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَصْدَقُهَا، سچے ترین ناموں میں سے کون سے نام ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا حارث و حمام، فرمایا حارث اور حمام سچے ترین ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ کیوں؟ حارث کہتے ہیں کمائی کرنے والے کو۔ اب ہر شخص کمائی تو کرتا ہے نا، کمائی کرنے کے لیے، اور کمائی الگ بات ہے وہ نیکیاں کما رہا ہے یا گناہ کما رہا ہے۔ حارث اور اسی طرح حمام، حمام کا مطلب ہے پختہ ارادے والا، تو اس کا مطلب ہے جس نام کے اندر معنویت ہو، وہ سچے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس کے اندر تاریخیت ہو، وہ نبیوں کے ناموں میں سے وہ اللہ کے پسندیدہ نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے۔ اور جو شخص عبد اللہ کی کسی بھی صفت کے ساتھ لگا کر نام رکھ دیتا ہے، یہ اس ٹیکنیکلٹی کو فالو کرنا ہے، اس تکنیک کی پیروی ہے جو اللہ کریم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے اعتبار سے وضع فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی لفظ اٹھا کے، جیسے میں نے پچھلے جو میں مثال دی تھی اقرا کی، کہ
کہ آپ کوئی لفظ اٹھا کے اس کو نام بنا دیں تو وہ نام نہیں ہوتا، نام تو ہو جاتا. آپ جس کا جو مرضی نام رکھ دیں نام تو ہو جاتا، لیکن اس کے اندر وہ تاریخیت، وہ معنویت، وہ جاذبیت، وہ تاثیر جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوگی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، برے ناموں کی بھی مثال دی آپ نے، حرب اور مرہ. آپ نے فرمایا برے نام. حرب کا معنی جنگ، لڑائی. آپ کسی کا نام رکھ دیں جنگ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہونے کے بھی امکانات ہیں، بلکہ جو علم الاعداد کے ماہر ہیں، علم الاسماء کے ماہر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور دنیا میں جتنے لوگ سخت گیر گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے نام کے اندر شد آتی ہے، اور جس کے اندر شد آتی ہے نام کے اندر تشدید موجود ہوتی ہے. علم الاعداد اور علم الاسماء کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جس کے اندر تشدید آتی ہے اس کے جسم کے اندر، اس کے مزاج کے اندر تشدد ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ بات ان کی درست ہو سکتا ہے غلط ہو. نفسیاتی طور پر، مزاج کے طور پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ضرور ہوتی ہے جب ہم معنویت اور تاریخیت کو ملحوظ رکھے بغیر نام رکھ دیتے ہیں. لہذا نام رکھنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، والدین کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری. ایسا نام رکھیں جس کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، جس کا کسی نبی کے ساتھ تعلق ہو، صحابی صحابیہ کا نام ہو، یا پھر قرآن میں بیان ہونے والے کوئی شخص اگر کہے کہ میں قرآن کا کوئی لفظ اٹھا کے نام رکھ دیتا ہوں، تو قرآن کے اندر تو دوزخ کے بہت سارے نام آئے ہیں. قرآن کے اندر تو بہت، آپ کہتے ہیں کوئی شخص نام رکھ دیتا ہے حاویہ. اب حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یا کوئی شخص حامیہ نام رکھ دیتا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے اور اس لیے رکھ دے کہ جناب قرآن کا لفظ ہے. نہیں، ہر قرآن کا لفظ نام نہیں ہو سکتا. جو نام ہوگا وہی نام ہوگا. لہذا اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکنیک بتائی ہے، اس تکنیک کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو پھر والدین اپنی ذمہ داریوں سے درست معنوں میں اور صحیح معنوں میں عہدہ برا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جو چوتھا کام ہے یا اگلا کام کہہ لیجئے، جو اگلی ذمہ داری ہے وہ ہے رضاعت. یہ بھی بچے کا حق ہے. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. قرآن بتاتا ہے کہ بچے کا حق ہے اور ماؤں پر یہ فرض ہے. والوالدات يرضعن اولادهن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. مدر فیڈنگ جس کو کہتے ہیں یا بریسٹ فیڈنگ جس کو کہتے ہیں، مائیں اپنا دودھ پلائیں بچوں کو، یہ بچے کا حق ہے. اور اس بات پر بھی ماہرین نفسیات نے اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے بڑی تحقیق کی ہے کہ جو بچے اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں ان کی نفسیات اور مزاج ہی الگ ہوتا ہے، اور جو بچے اپنی ماؤں کے دودھ سے محروم رہتے ہیں ان کا مزاج اور نفسیات وہی الگ ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے جو ضابطے مقرر کیے، اب دیکھ لیجئے جدید ترین سائنس، اور ہم وہ لوگ ہیں مغرب کی نقالی کرنے والے. ہم تو سچ بھی اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل مغرب سچ بولتے ہیں تو پھر ہم بھی سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو اقدار کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل مغرب اقدار کی پابندی کرتے ہیں. ہمیں اعتماد اللہ کے دین پر نہیں، ہمیں اعتماد اہل مغرب پر ہے. اور اہل مغرب بھی اب تو یہاں پہنچ چکے ہیں کہ جو طاقت، جو قوت، جو غذائیت ماں کے دودھ میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، ساری مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. کتنا؟ حولین کاملین. حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور
جس مالک نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو کلام کی جامعیت عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کو، اپنی مخلوق کو جس نے کلام کی جامعیت عطا فرمائی ہے، اس کے اپنے کلام کی جامعیت کا کیا حال ہوگا؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت جوامع الکلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دیا گیا کلام کی جامعیت عطا فرمائی گئی، جو خاص چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. اور جامع کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ، معانی بہت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خصوصیت ہے. تو کیا خیال ہے قرآن کے بارے میں؟ جس مالک نے اپنا بندہ پیدا فرمایا، اپنا حبیب پیدا فرمایا اور اس کو کلام کی جامعیت عطا فرمائی، اس کے اپنے کلام کا کیا حال ہوگا جامعیت کے اعتبار سے؟ وہ کلام، اور اہل عرب جانتے ہیں اور عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ کریم حولین فرما دیتے نا، 2 سال، حولین کا مطلب ہوتا ہے 2 سال، کیونکہ عربی میں ہر یعنی واحد اور جمع نہیں ہوتا، عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں واحد تعداد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع. 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا، جو 2 کو ہی ظاہر کرتا ہے، اس میں کسی دوسرے تیسری چیز کا امکان نہیں ہوتا. حولین کا مطلب ہے 2 سال، حول کا مطلب 1 سال، حولین کا مطلب 2 سال. تو اگر اللہ کریم ارشاد فرما دیتے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں حولین فرما کے، تو بات واضح تھی نا، بات پھر بھی واضح تھی، لیکن فرمایا حولین کاملین، پورے 2 سال پلائیں، کم نہ کریں. اس لیے کہ جو کم کرے گا گویا وہ بچے کا حق متاثر کرے گا. حولین کاملین. لیکن پھر استثناء فرما دیا، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ آپشنل ہے، جو 2 سال نہ بھی پورے کرنا چاہے، پہلے چھڑوا دے تو اس پر گناہ نہیں ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے. تو پوری مدت کتنی ہوئی؟ 2 سال. کتنے 2 سال؟ پورے 2 سال. حولین کاملین. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. تو 2.5 سال یا 2.25 سال یا 2 سال 1 دن گنجائش رہ گئی. میں کہوں یا آپ کہیں یا کوئی کہے، قرآن نے مہر لگا دی حولین کاملین. لہذا مدت رضاعت کے بارے میں 1000 اختلاف ہو، ساری دنیا اختلاف کرے، قرآن کی بات میں کوئی اختلاف نہیں. واضح بات. لمن اراد ان یتم الرضاعہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا. کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، زیادہ کرنا چاہے تو 1 دن بھی زیادہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن نے حولین کاملین کہہ کے آخری مدت بتا دی ہے. اور لمن اراد ان یتم الرضاعہ اگر نہ آتا، اگر یہ استثناء، اگر یہ اجازت موجود نہ ہوتی تو پھر 2 سال ہی ہوتے، پھر 2.25 سال نہیں ہو سکتے تھے، 1 دن بھی کم نہیں ہو سکتا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جو پوری کرنا چاہے اس کے لیے حولین کاملین ہے. اس سے آگے جانا حرام ہے. قرآن نے فکس کر دی ہے مدت. یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، لیکن اتنا ہی دودھ پلایا جائے جتنا قرآن نے مہر لگا دی ہے. رضاعت. اس کے علاوہ ایک اور حق بچے کا اور والدین کی ایک اور ذمہ داری، وہ ہے بچے کا ختنہ کروانا. اگر ہی بیبی ہے یعنی بچہ ہے تو اس کا ختنہ کروانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، یا پھر فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت جو ہے 5 باتوں میں ہے، الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، دونوں باتیں۔ راوی اسی طرح روایت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں فطرت ہیں، یا پھر 5 باتیں فطرت میں سے ہیں، فطرت 5 باتوں میں ہے، الفطرۃ خمس، فطرت ہے ہی یہ 5 باتیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات فرمایا الختان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کا ختنہ کیا جائے، والاستحداد، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیر ناف بال صاف کیے جائیں، ظاہر ہے یہ بلوغت کے بعد کی بات ہے، اور اسی طرح فرمایا ونتف الابط، یہ جو بغلوں کے بال ہیں وہ صاف کیے جائیں، اور فرمایا وتقلیم الاظفار، اور جو ناخن ہیں وہ تراشے جائیں، وہ کاٹے جائیں، وقص الشارب، اور مونچھیں بھی چھوٹی کی جائیں، ان کو بھی کاٹا جائے، پست کیا جائے۔ یہ 5 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہ فطرت ہے۔ اب جو باقی باتیں ہیں چاروں کی چاروں، وہ تو بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اس وقت اس کی ذمہ داری ہے، لیکن پہلی بات والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا، تابعین کا اور ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ ختنہ واجب ہے یا سنت ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ واجب، فرض، سنت، مستحب، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز یہ فقہا کی بنائی ہوئی کیٹیگریز۔ اصل جو شریعت اسلامیہ ہے، اللہ کا قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں سنت واجب کا جھگڑا نہیں ہے، اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا، تابعی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ فرمائیے وتر پڑھنا، رات کو وتر پڑھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ سنتیں سنت ہو گئیں، فرض فرض ہو گئے، یہ وتر ایک تیسری چیز ہے، کیا یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی وتر پڑھتے تھے۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ واجب ہے یہ سنت ہے، پھر جواب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی وتر پڑھتے تھے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ پھر وہی جواب دیا کہ اس کا تعلق واجب ہونے یا سنت ہونے سے نہیں ہے، یہ کیٹیگریز فقہا کی بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے اور سارے صحابہ کرام وتر پڑھتے تھے، لہذا میں بھی پڑھتا ہوں، بات ختم ہو۔ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ اب جن لوگوں نے سنت بھی کہا ہے نا ختنے کو، جن ائمہ نے سنت بھی کہا ہے، سنت کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی سنت ہے جس نے چھوڑ دی وہ گناہگار ہوگا، حالانکہ واجب اور سنت میں فرق یہ ہے، اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ائمہ کی، فقہا کی، کہ سنت اور واجب میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، جس پر عمل چھوڑنے سے گناہ ہو وہ واجب ہوتا ہے، اور جس پر گناہ نہ ہو وہ سنت ہوتا ہے۔ تو کیسی سنت ہے کہ جو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اپنی ہی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جس کو ترک کر دیا جائے اور ترک کرنے سے گناہ ہو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ 5 فطرت کی باتوں میں سے ہے اور فطرت اسی میں ہے، اور والدین کے ذمہ لگا دیا کہ وہ ختنہ کریں، اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ ختنہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض سنت کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ
یہ سنت ہی ہے، یہ واجب اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے لوگ آئے جو نئے مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تمہارا ختنہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل ملی کہ یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں استفسار نہیں فرمایا؟ اس لیے استفسار نہیں فرمایا کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور عرب کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے سارے کے سارے دین ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، گویا سب مختون تھے، ختنے کے اعتبار سے کسی میں اختلاف نہیں تھا۔ جو مشرک تھے وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لہذا عرب کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں ہوتا تھا جو مختون نہ ہو، انہوں نے خود سے طے کیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے ان اولا من اختنا ابراہیم، جس نے سب سے پہلے ختنہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا نا ختنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، 80 سال عمر تھی۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنا ختنہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال، عجیب و غریب بات، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے رازدار، اور جتنی سنتیں جد الانبیاء سے قائم ہوئی ہیں وہ ساری ہی عجیب و غریب ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حج، کیا سعی، کیا قربانی، اللہ، کیا طواف، سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو ختنہ ہے نا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ لہذا اگر چاروں ائمہ سے دیکھیں تو سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تینوں ائمہ اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص غیر مختون ہو، اقلف اس کو عربی میں کہتے ہیں اقلف، جو شخص اقلف ہو یعنی اس کا ختنہ نہ ہوا ہو، وہ کہتے ہیں نہ تو اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اس قدر ضروری بات ہے، لیکن ذمہ داری والدین کی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کب کرنا چاہیے، 7ویں دن، 7ویں دن سے پہلے یا 7ویں دن کے بعد؟ پانچوں کی پانچوں باتیں جو اس حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں، بخاری شریف کی حدیث کے اندر، اس پر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ پانچوں کی پانچوں باتیں لاگو ہوتی ہیں بلوغت کے وقت۔ اصل جو وجوب اپلائی ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے ختنہ، وہ تو عمر ہے بلوغت کی، کہ اگر بلوغت تک اس کا ختنہ نہ ہوا تو پھر والدین بھی گناہ گار ہوں گے اور وہ بچہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور اس سے پہلے پہلے کب تک کرنا ہے، کب کہاں کرنا ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بلوغت سے پہلے پہلے آپ چاہے 7ویں دن کر لیں، آپ چاہے 7ویں سال کر لیں، اس کے لیے کوئی مدت شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں فرمائی، البتہ بلوغت سے پہلے پہلے ختنہ ہو جانا لازم ہے۔ اور یہ پانچوں کی پانچوں باتیں جو خمس من الفطرہ میں ہے یا الفطرہ تو خمس میں ہے، یہ پانچوں کی پانچوں باتیں بنیادی طور پر بلوغت کے وقت واجب ہوتی۔ اس لیے ختنے کے وجوب کا وقت تو بلوغت ہے، لیکن اس سے پہلے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور احتیاط اس میں ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن سے پہلے نہ کیا جائے۔ کیوں؟ سارے بنیادی کام تو سر انجام دیے جا رہے ہیں 7ویں دن۔ 7ویں دن عقیقہ، 7ویں دن حلق، 7ویں دن نام، حالانکہ نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کا فرمایا کہ اس دن نام رکھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7ویں دن ختنہ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس وقت بچہ جو ہے وہ بالکل ناسمجھی میں ہوتا ہے۔ جدید ترین دور میں
جدید ترین ذرائع آ گئے ختنے کے اور بچوں کو بغیر تکلیف کے ختنے کر لیے جاتے ہیں، تو اچھا ہے بچہ شروع میں ہی اس فرض سے وہ بھی سبکدوش ہو جائے اور والدین بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ یہ بھی والدین کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ساری بات کس کدھر چل رہی ہے کہ بچے فطرت پہ آ جائیں۔ خمس من الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اذان دی، اللہ اکبر کہا، گویا فطرت کی طرف دعوت دی کہ بچہ تیری پیدائش اس فطرت پہ ہوئی ہے، تو نے ساری زندگی اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ آج ختنہ ہو رہا ہے، چاہے 7ویں دن چاہے 7ویں سال، تو بچے کو بتایا جا رہا ہے خمس من الفطرہ کہ تیری فطرت کے لیے ضروری ہے کہ تیرا ختنہ ہو، تو فطرت پر قائم رہے، اس فطرت پر قائم رہے جو فطرت اللہ کریم نے تیرے لیے بنائی ہے، جو تجھے جس فطرت کے اوپر پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں۔ والدین بچوں کو مجبور بھی کرے، جتنے مرضی سلجھے ہوئے والدین ہو، جتنے مرضی وفادار والدین ہو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کی عادتیں، بچوں کی حرکتیں وہ کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو بچوں کو پسند ہوتی ہے چیز، وہ والدین کا پیار ہے۔ اور سب سے بڑا حق والدین کی طرف سے جو بچوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے پیار، جس کو جدید دور کیا سمجھے گا؟ جدید دور جہاں مشینوں کی حکومت ہے، وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ پیار بھی ایک حق ہے۔ جہاں پہ بچوں کو اس لیے گھر میں رکھا جاتا ہے کہ بچوں کا وظیفہ ملتا ہے، چونکہ 16 سال کی عمر تک برطانیہ، یورپ، امریکہ کے اندر بچوں کا وظیفہ ملتا ہے والدین کو، لہذا 16 سال کی عمر تک بچے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ہی وظیفہ ملنا بند ہوتا ہے، اب بچہ اور والدین آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ والدین کہتے ہیں اپنا خود کماؤ، خود کھاؤ، ہم تیرے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہٰذا جن بچوں کے ساتھ والدین یہ سلوک کرتے ہیں، جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے بھی سوائے اولڈ ہومز کے اور کوئی گھر نہیں ہوتا، اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نہ والدین نے بچوں کے ساتھ پیار کیا، نہ بچوں کے اندر والدین کے ساتھ کوئی شفقت آئی، آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہی قائم نہیں ہوا۔ اور دنیا کیا سمجھے گی اس پیار کو، جہاں پہ بے حیائی کا نام پیار ہے، جہاں پہ بے شرمی کا نام پیار ہے۔ جتنی زیادہ بے شرمی، بے حیائی ہوگی، اس کو پیار کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ جو اصل پیار ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جو غیر مشروط رشتے ہیں، اصل پیار تو وہ ہے جو والدین اپنے بچوں سے کریں یا بچے اپنے والدین سے کریں، اور یہ حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، بنو تمیم کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیار دیکھیں، آپ بچوں کے ساتھ پیار کریں، ان کو لکھ کے دیں گے کہ میں پیار کرتا ہوں؟ بچوں کے سامنے پیار پر تقریر کریں گے میں پیار کرتا ہوں؟ بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ میں پیار کرتا ہوں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بچے کے گال یا پیشانی پہ چپکا دیں، اس کو کہتے ہیں بوسہ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما۔ اقرا بن حابس پاس بیٹھے ہو۔ اب ظاہر ہے جس کو اسلامی تہذیب کی اقدار کا علم نہیں، وہ کیا جانے، پینڈو، دیہاتی، اجڑ، جاہل۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور حیران ہوا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی نا بات کی۔ اللہ اکبر۔ میں نیو یارک میں بیٹھا ہوا، خود ایک ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا، میرے ساتھ ایک دوست تھے، تو کھانا کھانے کے بعد، مسلمانوں کا ہوٹل تھا اور سارے گاہک بھی تقریباً مسلمان ہی تھے، شاید پاکستانی تھے،
تو کھانا کھانے کے بعد میں پلیٹ کو انگلی سے صاف کرنے لگا، اور جب میں پلیٹ کو انگلی سے صاف کر رہا تھا تو وہ جو میرا دوست تھا اس کو اتنی شرم آئی، مجھے کہتا ہے نہ کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ کرو۔ کتنی بری بات، لوگ دیکھ رہے ہیں اور تم نیو یارک میں بیٹھے ہو، مجھے سمجھا رہا تم نیو یارک میں بیٹھے ہو اور تم انگلی سے پلیٹ صاف کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دین سیکھ رہے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، جسمانی مس، جسم سے لگایا۔ اور یہ ماہرین نفسیات سے پوچھ لیجئے اس کا اثر کیا ہوتا ہے بچے کے اوپر، کہ جب والدین کا، بڑے بزرگوں کا جسم بچوں کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو بچہ کس قدر اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اور اقرا بن حابس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، ان لی عشرات من الولد، میرے پاس 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، کبھی کسی کو چوما نہیں ہے، ما قبلت منہم احدا، میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں۔ 10 بچے ہیں، ان لی عشرات من الولد، 10 بچے ہیں، چوما کبھی نہیں کسی کو، مطلب میں نہیں چومتا، میں تو گویا بڑی شے ہوں، میں نہیں چومتا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا حیرانی سے، تعجب سے، اور آپ نے دیکھ کے آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں بچوں کے لیے پیار نہیں ہے پوری دنیا اس کے لیے اپنے دل میں کوئی پیار نہیں رکھتی۔ من لا یرحم، جو خود رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس کے اوپر بھی کوئی رحم نہیں کرتا۔ گویا رحم، شفقت، اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی اس کو بوسہ دے، اس کو چومے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔